حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام کے اندر جو رسمیں شادی کے متعلق ہیں، خصوصاً ہلدی وغیرہ کی رسمیں، تو شریعت کے اندر اس کی کیا اصل ہے ان کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ رسمیں ہم نے غیر مسلموں سے ہندوستان کے کلچر کے حساب سے لی ہے۔ تو شادی کی رسومات میں یا اپنی زندگی کی کسی بھی رسومات میں صرف 2-3 اصولی چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ لوگوں نے جس طریقے سے اس کو رائی کا پہاڑ اور ہوا بنا رکھا ہے، شریعت میں اور اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ہوا کیا چیز ہے اور اس ہوے جیسی کیا چیز نہیں ہے، اس رائی کے پہاڑ جیسی کیا چیز نہیں ہے، یہ تفصیلات آپ مختصر اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اصولی بات ہے شریعت کے اندر کہ شادی بیاہ کے اندر ہر وہ رسم آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ اس رسم کے اندر کوئی کام شرکیہ، کفریہ اور ناجائز والا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ شریعت کے اندر ہر وہ کام آپ اختیار کر سکتے ہیں جو کسی کا مذہبی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کسی دوسرے دھرم کا مذہبی پریکٹیکل معاملہ نہیں ہونا چاہیے، آپ شریعت میں وہ چیز اختیار کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے شریعت کے اندر جو شادی بیاہ کے موقع پر ہوتی ہے، وہ ایک اپنے ملک کے کلچر کے حساب سے ہوتی ہے۔ جہاں آدمی رہتا ہے وہاں کے کچھ کلچر اور وہاں کے کچھ رسم رواج ہوتے ہیں، تو ایک وہ چیز ہوتی ہے۔ تو ہر اس دیش کے یا ہر اس شہر قصبے کے کہ جہاں شادی میں یا دوسرے معاملات کے اندر رسم رواج ایسے رائج ہیں، ان کے رائج ہونے میں یا اپنانے میں وہی 2 چیزوں کا اصول کہ ایک تو وہ مذہبی نہیں ہونی چاہیے، دوسرا اس کے اندر کوئی کفریہ، شرکیہ یا ناجائز والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یا پھر آپ موٹا موٹا یہ سمجھ لیں کہ نہ تو وہ کسی کی مذہبی کفریہ شرکیہ ہو اور نہ ہی وہ اپنے اسلام میں شریعت نے اس کو ناجائز رکھا ہو۔ اگر یہ 2 بڑے بڑے اصول آپ کو یاد رہیں گے تو پھر آپ کلچر والی رسموں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اور ایسی کلچر والی رسموں کو اختیار کرنا خواہ شادی میں ہو یا عام حالات میں ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا جب تک کہ یہ اسلام کے ٹکرانے والی نہ ہو یا پھر خاص کوئی ایسا معاملہ کوئی اپواد والا نہ ہو، اسے اختیار کرنے میں کوئی مشابہت وغیرہ نہ اختیار ہوتی ہو۔ اب اگر آپ شادی کی رسم کی بات کریں، خاص طور سے ہلدی کی، تو آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے اندر یہ رسم کے ہلدی یا ابٹن وغیرہ دولہا یا دلہن کو لگانا، اس کے پیچھے کوئی ایسا مذہبی معاملہ یا مذہبی نظریہ فی الحال باقی نہیں ہے۔ اس کی ایک اصل یہ ہے کہ وہ ہے ایک بیوٹی پروڈکٹ کے طور پہ اس کو استعمال کرنا، اور اس کی بھی خاص وجہ یہ ہے کیونکہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مسالوں کو لے کر یا آیوروید کو لے کر یہ ایک پرانی ریتی رواج چلتی آئی ہے کہ یہاں کے لوگ اکثر جو چیز ہے وہ نیچرل چیزوں سے ہی اپنے معاملات کو انجام دیتے ہیں، چاہے وہ رسم رواج کے طور پہ ہو، دوا کے طور پہ ہو، صحت کے طور پہ ہو یا کسی بھی طور پہ ہو۔ تو کیونکہ یہاں کا ہندوستان کے کلچر ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ آیوروید کو، نیچرل چیزوں کو یا پھر مسالوں کو یا اس سے بننے والے فائدوں کو لوگ زیادہ اختیار کرتے ہیں، تو یہاں پہ وہ ایک کلچر کا حصہ ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح آپ اس کے اپوزٹ شادیوں میں آپ ودیشوں میں دیکھیں گے تو وہاں ایسا بہت سا کلچر نہیں ہے کہ وہ ہلدی اپٹن کو اپنے لیے نکھارنے والا پروڈکٹ سمجھتے ہوں۔ وہاں تو موٹا موٹا یہ ہے کہ بیوٹی پارلر بندہ جاتا ہے یا پھر گھر کے اوپر ہائر کرتے اور تیار کروا دیتے ہیں دولہا دلہن کو، تو وہ ایک ویسٹرن کا کلچر ہے، وہ ان کے ایک نشانی ہے ان کے کلچر کی کہ وہاں پہ اس طریقے کا رواج چلتا ہے۔ تو اس کے اپوزٹ ہندوستان کے اندر یہ جو رسم ہے وہ ایک ہلدی کو کیونکہ ایک ایسا پروڈکٹ سمجھا جاتا ہے، یا اوبٹن جس سے تیار کی جاتی ہے، ایسا پروڈکٹ سمجھا جاتا ہے جو دولہا یا دلہن کے شادی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ ان پہ نکھار لاتا ہے اور بہت جلد نکھار لاتا ہے، تو اس کو اس نیت اور اس اصول کے تحت جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسی رسم جو اپنے دیش کی کلچرل ہو، اس کو کلچر کے اعتبار سے بندہ فالو کرتا ہو، اس میں کوئی کفر شرک نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ مذہبی نہ باقی رہا ہو، اب کوئی مشابہت نہ ہو، تو اس کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو حدیث پاک میں کثرت کے ساتھ مل جائیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاباؤں کے اسلام لانے سے پہلے کے بہت سارے ریتی رواج اور کلچر کو باقی رہنے دیا، اس بنا پر کہ اس کے اندر کوئی خرافات، کوئی شرک، کوئی کفر والا معاملہ نہیں تھا۔ اور جن چیزوں کے اندر کفر یا شرک یا معاملہ تھا یا شریعت نے ان کے احکام کو بدل دیا تھا، تو ان چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے نئے احکام کو اصحاب کو بتا دیا
تو اس سے یہ چیز معلوم چلتی ہے کہ وہ رسم رواج کلچر کے اندر جو عام ہیں لیکن وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے، تو ان کو جاری رکھنے، باقی رکھنے، اس پہ عمل کرنے میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ اکرام نے یہ بھی اپنی عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم جو ہے دور جہالت کے اندر بیماری میں شفا پانے کے لیے اس طریقے کے ٹوٹکے اور عمل کیا کرتے تھے، تو کیا ہم ان کو باقی رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ جو بھی پڑھتے تھے یا جو کرتے تھے ایک دفعہ وہ مجھے سناؤ، تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ ان کو باقی رکھنا ہے یا نہیں۔ جب صحابہ نے سنایا تو نبی پاک نے فرمایا اس میں کوئی شرک نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے سنا دیا کرو، جو بھی نئی چیز آپ کے ذہن میں اس طرح سے آئے اور جس میں شرک نہیں ہوگا آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، جس میں شرک ہوگا اس کو نہیں جاری رکھ سکتے۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ شادی کو لے کر ایک رسمی طور پہ ہلدی لگانا ہو، یا پھر نظر اتارنے کو لے کر کوئی ایسے ٹوٹکے ہوں کہ جو بڑے بوڑھے اپناتے ہیں اور اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، اور اس فائدہ ہونے کے اندر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کفر یا شرک نظریہ نہ ہو، تو بندہ اس کو جاری رکھ سکتا ہے۔ تو حدیثوں میں اس کی مثالیں کثرت کے ساتھ مل جائیں گی کہ نبی اکرم نے وہ معاملات کو جو ہے وہ باقی رکھا، جاری رکھا۔ اسی کی مثال ہے ایک مہمان نوازی والی، دیکھ لیں کہ عربوں کے اندر کھانے پینے کا جو ایک رواج تھا یا مہمان نوازی کا ایک رواج تھا، وہ ان کا الگ دیش کے حساب سے رواج تھا، اور ہمارے دیش کے اندر کھانے پینے کلچر یا مہمان نوازی کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے دیشوں سے۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی مذہب کا خاص ہے لہٰذا اس کو اس طریقے سے نہیں کرا جائے گا۔ اگزامپل کے طور پہ کوئی مہمان آتا ہے، اس کے آگے پہلے اس کو منہ میٹھا کرایا جاتا ہے۔ اب ضروری تھوڑی نہ ہے کہ ہر جگہ بندہ منہ میٹھا کرانے والا رسم ہو یا ہر دیش میں ایسی رسم ہو، یہاں پہ وہ رسم ہے تو آپ وہ مہمان کے ساتھ فالو کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسے بچیوں کا شادی کے وقت میں گیت گانا، گنگنانا، ڈف بجانا، ویلکم کا ایک نیا انداز ہونا، ترانے پڑھنا، تو یہ ساری چیزیں کہ بچیاں خوش ہو کے ترانے پڑھتی ہیں یا گیت گاتی ہیں شادی کے موقع پہ، ایک وہاں کا وہ کلچر ہوا کرتا تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو باقی رکھ کے کچھ چیزوں کی ممانعت فرما دی، جیسے کہ بڑے لوگوں کا ناچ گانا کرنا یا آج کل کے ویسٹرن کلچر کے حساب سے جو میوزک ہوتا ہے اس کو ناجائز کر دینا، اور جو ڈف کی اجازت رکھی ہے وہ خاص چھوٹے بچوں کے ساتھ رکھی ہیں جس میں جھانجر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ جھانجر کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، لہٰذا ڈف کے اندر بھی جھانجر نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ رسومات کے جتنی حد تک شریعت ان کو منع نہیں کرتی اور ان میں کفر شرک نہیں ہوتا، آپ اس کو شادی میں بھی اور غیر شادی میں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ حدیث یا قرآن اس سے منع نہیں کر سکتا، دین اس سے منع نہیں کرتا۔ اب رہا بہت سارے لوگ یہ کہیں گے شادی کو سمپل بناؤ، حالانکہ اپٹن کوئی کروڑوں کا خرچہ نہیں ہے، یہ 5-10 روپے کے اندر بھی تیار ہو کے لگنے والی چیز ہے، اور یہ ویڈیو صرف ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہے، نہ ہی اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ آپ شادی بیاہوں میں یہ چیز لازماً کرو۔ اب کیونکہ یہ اتنی کثرت سے ہے کہ بندے اس کو چھوڑ نہیں سکتے اتنی آسانی سے، اور ہر بندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ 1000 گھر میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جو جبرن ضد پڑ جائے کہ میں نہیں کروں گا زبردستی اور سادہ ہی کروں گا، تو وہ کر لے گا، لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی رسم رواج کے اندر اتنا سخت ہو جانا بھی غلط ہے۔ اگر وہ اختیاری طور سے بندہ اپنانا چاہے تو اس میں کوئی شریعت کی ممانعت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ باقی رہا نکاح سادہ ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سادہ ہونا چاہیے، یہ نہیں اس کے بارے میں ایک مختصر بلکہ مکمل طور سے، مختصر نہیں مکمل طور سے ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ نکاح سادہ ہونا چاہیے، یا جس طریقے کا بندہ ہوتا ہے وہ اس طریقے کا اس پہ خرچ کرنے کا اگر رکھتا ہے دم تو وہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قواعد اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہلدی کی رسم ہو، مہمان کی رسم ہو، یا ہندوستان میں دوسری رسم ہو جو آپ کے کلچر کا ایک حصہ ہے اور اس میں شرک کفر نہیں ہے اور اب وہ مذہبی شعار باقی نہیں ہے، تو ان کو آپ شادی بیاہ میں اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کمنٹ سیکشن میں بھی لوگ آئیں گے کہ بھئی شادی سادہ ہونا چاہیے، حدیثیں بیان کریں گے نکاح سادہ ہونا چاہیے، حالانکہ اس حدیثوں کا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ یہاں نکاح مہنگے ہونے کی بات نہیں چل رہی، یہاں اس کی بات چل رہی ہے کہ جو چھوٹے موٹے رسم ہوتے ہیں اور ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا شادی بیاہ کے اندر وہ رسم کہ جو شریعت نے منع کیا ہے، مثال کے طور پہ جوتا چرا کے جبرن پیسے لینا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، ناچ گانا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، مرد عورتوں کا ایک ساتھ ہجوم کر کے گانا اس طریقے کی اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہا سجنے سورنے کو لے کر، لباس کو لے کر، لباس بھی آپ ویسا پہن سکتے ہو جس میں بے پردگی نہ ہو اور آپ کے کلچر کے اندر وہ پہنا جاتا ہو، تو آپ اس کو بھی اختیار کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ مہمانوں کا جو طریقہ کار ہے، کھانے کا جو طریقہ کار ہے، تو وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ اب شادی کے اندر مذہبی رسم و رواج کیا ہوتے ہیں اس کی میں 2 مثال دے دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔
جیسا کہ غیر مسلموں میں آپ نے دیکھا ہوا شادی کے بعد یا پہلے کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ دلہن جو ہے وہ ایک ہانڈی کے اندر کوئی چیز چاول یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ٹھوکر مار کے گرایا جاتا ہے، شاید وہ گرہ پرویش ٹائپ کچھ ایسا ہوتا ہے. تو وہ ایک ان کا مذہبی نظریہ ہے، وہ ان کے ایک مذہب کا حصہ ہے اور وہ ان کے عقیدے کے اندر، بلیف کے اندر شامل ہے، یعنی وہ ان کی آستھا کا وشے ہے. تو اب کیونکہ وہ ایک دھرم کے ساتھ خاص جڑا ہوا ہے کہ بھئی کسی چیز کو ٹھوکر مار کے گرانا، پھر گھر میں پرویش کرنا یا اس طریقے سے انٹری کرنا، یا ان کا کچھ ایسا رسم رواج ہے، یہ ایک اس کی مثال ہے. یا دوسری کوئی ایسی چیز کہ جو ان کے خاص مذہب کا حصہ ہو، کہ وہ مذہب والے ہی اس کو کرتے ہوں، اس کو کہتے ہیں وہ ایک مذہبی معاملہ ہے، اس کو اختیار نہیں کر سکتے. جیسے کہ شادی سے پہلے اگنی کے پھیرے لینا، وہ ان کا ایک مذہبی کلچر ہے، ان کا ایک دھارمک معاملہ ہے شادی سے پہلے، تو ان کی وہ آستھا کا وشے ہے، تو اس وجہ سے اس کو آپ اختیار نہیں کر سکتے، وہ ان تک رہنے دیں. لیکن رہ گیا کہ بیوٹی پروڈکٹ کا آپ چاہیں بیوٹی پارلر جا کے ہو یا پھر جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا ویدک ذریعے سے آپ جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیں سجنے سورنے کے اعتبار سے، تو اس کے اندر کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے. یہ تو ہر شادی بیاہ کے اندر ہر طریقے کا آدمی عورت اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو صاف صفائی کے ہی زمرے میں آپ لے کر آئیں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ بھئی دولہا دلہن کے چہرے پر زیادہ نکھار کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. حالانکہ ہلدی کے لیے میں پہلے بھی 1 منٹ کی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن تفصیلی ویڈیو یہ ہے کہ کس طرح سے آپ شادی کے اندر ہر وہ رسم کو اختیار کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں اس میں دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو وہ کرتے ہیں. وہ ایک اپنے انڈیا کا کلچر ہے ہلدی وغیرہ کا، تو وہ ٹھیک ہے. اب رہا یہ کہ جیسے دودھ سے بھی بعض جگہ ایسا ہوتا ہے ساؤتھ میں کہ دودھ سے بھی نہلاتے ہیں، تو دودھ کا استعمال جو ہے سجنے سورنے کے طور پہ اتنی حد تک کیا جا سکتا ہے کہ جتنی حد تک اس کی بربادی نہ ہو. جیسے کسی فیس پیک میں ملا کے استعمال کرنا، یا کوٹن کے ذریعے سے چہرے سے دودھ کی صفائی کر لینا اس طریقے سے، یا بہت نہ کی برابر، یعنی جیسے ہاتھ بھگو کے ہاتھوں کے اوپر مل لینا، میل کو کاٹنے کے لیے استعمال کرنا، وہاں تک اس کی بھی اجازت ہو سکتی ہے. لیکن دودھ سے نہلانا کہ جس سے دودھ کی بربادی ہو، تو وہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کسی کے دھرم کا حصہ ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مرضی اور اس کے اختیار کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہو گئی اسراف والا معاملہ کہ اسراف میں کتنی حد تک اجازت ہے. تو ان چیزوں کی نبی پاک نے جو ان کے وقت میں ہوا کرتی تھی، صحابہ بیان کرتے تھے، تو جو جاری رکھنے والی ہوتی تھی نبی پاک نے اس میں کبھی ممانعت نہیں کری کہ آپ اس کو جاری رکھو، کوئی حرج نہیں ہے. جو ان کا کلچر کا حصہ ہوتا تھا، بلکہ صحابہ بتاتے بھی تھے کہ ہم ایمان لانے سے پہلے یہ طریقے کرتے تھے، اس طریقے سے ہمارا انداز ہوتا تھا، ہمارا یہ انداز ہوتا تھا. تو بعض چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی دیتے تھے سن کے کہ آپ لوگ ایسا بھی کرتے تھے، کہ ہاں ایسا بھی کرتے تھے. اگر غلط ہوتی تھی تو ان کو منع کرتے تھے کہ آئندہ ایسا نہیں، ایسا کرنا، یا اس میں سے یہ چیز نکال کے اس کو باقی رکھو، یا اس میں اس چیز کو ایڈ کر دو. تو اس طریقے سے وہ اصلاح فرماتے تھے. لیکن جو چیز کفر شرک نہیں ہے اور آپ کے کلچر کا ایک حصہ ہے، آپ جس دیش میں رہتے ہیں وہاں کا ایک ریتی رواج ہے، تو اس کو جاری رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں qadrihosting.com سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی.